حضور دی امت تے کمال ہے، سرکار دو عالم دی امت تے کمال ہے کہ یہو جے پیدا ہوئے نے تے قیامت تک ہوندے رہیں گے، جنہاں نو اسی کہنے مجتہدین امت، اجتہاد کرنے والے، نئے نئے مسائل دا حل قرآن اور حدیث کی روشنی پیش کرنے والے، اے پیدا ہوئے نے تے ہو رہے نے تے قیامت تک ہوندے رہنے۔ نئے نئے مسائل جدوں پیش آندے نے او دا حل قرآن و سنت دی تلاش کر کے امت دے سامنے پیش کر دے تے اسلام تے زوال نہیں آوندا، اسلام آب و تاب نال مڑ کے مکسدا ہے۔ یہ جڑی اج دی محفل ہے نا، یہ دا عنوان ایک دستار فضیلت بھی ہے اور عرس حضرت امام اعظم بھی، عرس حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ اسی بریلوی، میں آپ سے کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ جڑا عنوان ہے الحمدللہ حضرت امام اعظم دے، اسی مقلد ہاں اس حوالے نال حنفی اور بریلوی کا لفظ تاں ہے کہ ملاوٹ ہے، ساڈے جو ملاوٹ نہیں، ساڈا عقیدہ وہی عقیدہ جڑا صدیق اکبر دا عقیدہ سی، اسی وہ ایمان رکھنے ہیں جڑے مولا علی دے ایمان تھے۔ تو یہ حضرت امام اعظم دے حوالے نال کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسی نہیں جی نہیں، امام نے کولوں مسئلے بنائے نے اپنے قیاس نال کام کیتا ہے، اسی تے جی صرف قرآن اور حدیث نو ماننے ہیں، ساڈا ایمان ہے قرآن پاک وچ ہر مسئلہ موجود ہے، لیکن یارو اس سمندر وچ غوطہ لانا ہر بندے دا کام نہیں۔ مولا علی شیر خدا کہندے نے کہ جے میرے اونٹ دی نکیل گواچ جائے تو میں وہ بھی قرآن کو تلاش کر لاں گا، اتنا علم سے کوئی بھی آئے۔ تو قرآن مقدس اور حدیث پاک نئے نئے جڑے مسئلے پیش آندے نے، جے تساں آکھو نہیں جی نہیں نہیں ایویں گلاں نے، اساں تے صرف قرآن تے چلنا ہے تے حدیث تے۔ گزارش ہے کہ اے ہن جڑے نویں مسئلے پیش آئے نے، انتقال خون، تو حضرت دا فتویٰ اپنی جگہ بجائے وہ قرآن دی بیس تے خون دا عطیہ دینا، اکھاں دے عطیے دینے، گردے تبدیل کرنے، اعضائے انسانی دی تبدیلی، اور یہ عالم کیا ہے ساری زندگی میں روز مرہ معمول نہیں بن چکیا، خون دینے ایک دوسرے نو، آزاد عطیے دینے ہیں۔ یہ ہوں نویں مسئلے جو بندہ آخے جی قرآن چوں کڈ کے دسو، تے قرآن وچ ہے تے ضرور ہے، پر قرآن وچ ڈونگا غوطہ لگانا تیرا میرا کام نہیں، امام ابو حنیفہ دا کام نہیں، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے استدلال دی دولت عطا فرمائی ہے، جنہاں نو علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جڑی فقہ ہے ساری الحمدللہ، فقہ ایک خود تراشیدہ ہے، یہ اپنے بڑائے مسئلے نہیں۔ فقہ دی مثال انج ہے بھئی یارو دودھ دے، دودھ نو جاگ لاؤ تے دا دہی بن جاندا ہے، دہی نو رڑکو تے دی لسی بن جاندی تے پھر مکھن نکلدا ہے، مکھن نو گرم کرو تے دا گھیو بن جاندا ہے، پاویں ہوے لسی تے پاویں ہوے مکھن تے پاویں ہوے گھیو تے پاویں ہوے دہی، ہے تے اصل وچ دودھ ہی ہے نا، دودھ ہویا تے دہی بنیا نا، دودھ ہویا تے لسی بنی، دودھ ہویا تے گھیو نکلیا۔ اوے اہل سنت و جماعت تے حنفیاں تے امام اعظم دا احسان ہے، میرے مصطفیٰ دا قرآن ہے دودھ، حدیث ہے دودھ، اینو ریڑک کے اماماں نے اپنی عقل دی مدانی چ ریڑک کے دین دے مسئلے لسی تے گھیو بنا کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ واقعہ عرض کرنا حضرت امام ابو حنیفہ کا، امام پاک کے زمانے کی خاتون ایک محدث کو لائیاں جنہوں نے 6 لاکھ حضور دیاں حدیثاں زبانی یاد سن، وہ محدثین کا زمانہ سی، حافظ مضبوط سن اور انہوں نے لکھاں دی تعداد وچ حدیثاں یاد ہوندیاں سن، 6 لاکھ حدیثاں دے حافظ۔ انہاں کول خاتون آئیاں تے مسئلہ انہاں پوچھیا کہ حضرت ناپاکی دی حالت وچ جدو عورت ناپاک ہوتی ہے کیا آٹا گننا جائز ہے؟ اس محدث نو اس خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ حیض یا نفاس کی حالت عورت آٹا گن سکتی؟ وہ جڑے محدث سن انہوں نے آخیا کہ محترمہ مینوں حدیثاں تے بہت یاد نے حضور دیاں، لیکن ایسے لیے کوئی مستحضر نہیں، اسی کل آئیو راتی میں غور کراں گا، کوئی ایسی حدیث ملے
جہد یہ پتا چلے کہ اس حالت آٹا گننا جائز ہے کہ نہ جائز ہے. میں کل دسا وہ خاتون دوسرے دن پھر آئیاں انہوں نے محدثاں کی خدمت کہ حضور میں کل مسئلہ پوچھا سی غور فرمایا جی. انہوں نے آخیا گل ہے کہ میں بہت غور کیا لکھاں حدیث یاد نے، مینو کوئی روایت ایسی نہیں ملی جہد پتا چلے کہ عورت اس حالت میں آٹا گن سکتی کہ نہیں. امام ابو حنیفہ کے حالات میں پڑھیا انہوں کو پوچھ کے نا مسئلہ تو پھر امام اعظم کو حضرت امام ابو حنیفہ کو نعمان ابن ثابت یہاں کو آئیاں یعنی حضرت ہے مسئلہ ہے آپ نے سننے ہی فرمایا گن سکتی جائز بلا تأمل. اچھا گن جائز ہے فرمایا آٹا گننے روٹی پکائے خامد نال کھائے پانی پیے اس حالت یہ سب کام جائز ہے. وہ خاتون حیران رہ گئی بھی اتنے بڑے محدث نے کہ ٹائم منگے ہے تو وہ بھی اگلے دن گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ انہیں سوندی کہہ دیتا ہے جائز ہے. وہ پھر خاتون حضرت امام آدم کو پوچھ کے نہ موڑو نہ محدثہ کو لائی آدھی سرکاراں تساں تے اتنا غور فرمایا سی کہ پھر مینوں کہا بھی مینوں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ میں امام آدم ابو حنیفہ کو گئی ہیں تو انہیں سن دی کیا جائز ہے. انہاں محدثہ آخیا ابو حنیفہ نے آخیا انہیں آخیا خاتون کہنے لگی ہاں جی انہیں فرمایا. محدث کہنے لگے جس طرح انہیں آخیا تو عمل کر جا کے جاؤ کتنا عمل کر. پھر اہل علم سن کے اندر تجسس پیدا ہوا نا وہ پھر وہ محدث امام ابو حنیفہ کی خدمت آئے انہوں نے آخیا جناب گل ہے بھی خاتون آئی سن انہوں نے مسئلہ پوچھا مینو تو کوئی ایسی روایت نہیں ملی تو سر کس روایت کی بنیاد اتنے جائز قرار دیتا ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تے ہی دورہ حدیث بیٹھ کے میں حدیث سنی تے کو سنی اور مشکات شریف موجود ہے حدیث سنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ اپنے حجرہ پاک بھی سن کے حضور مسجد سن. نبی کریم نے فرمایا عائشہ میں تو نماز پڑھنی میرے جائے مصلی پہ چٹائی دے دی تھی میں نماز پڑھا. ام المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس حالت وچ نہیں میں مصلی پیش کرنے دی حالت وچ نہیں. حدیث سے لفظ سنو حضور نے فرمایا ان حیدک تیرا حیض ہے جڑا ان حیدک لیس فی یدک تیرا حیض تیرے ہاتھوں وچ نہیں. حکم نہ پاکی ہے کہ تو مسجد وچ نہیں آ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی مومن پاک ہوندا ہے تیرا حیض تیرے ہاتھوں وچ نہیں. ام المومنین نے مصلی حضور کی خدمت وچ پیش کر دیتا. امام اعظم نے فرمایا میں اینو بنیاد بنایا اس حدیث میں اینو بنیاد بنایا کہ اس حالت میں جی مصلی دینا جائز ہے آٹا گننا بھی جائز ہانڈی پکانی بھی جائز ہے پراٹھے پکانے بھی جائز ہے سرگی پکانی بھی جائز ہے. اے جے فقہ ہوں قرآن یہ ہوں حدیث یہ پر غوطہ مارنا امام اعظم کا کام ہے. ہر کوئی غواص نہیں ہوں. اللہ پاک نے امام ابو حنیفہ نو وہ تدبر اور تفکر اور دانائی اور اتنی ذہانت اور فطانت عطا کی تھی. کتاب الاذکیاء ایک بڑی عمدہ کتاب ہے. ذکی اور دانا لوگوں دیا گلاں اذکیاء ذکی کی جمع ذکی لوگوں دیا ذہین لوگوں دیا گلاں انہاں وچ امام ابو حنیفہ دی گل لکھی کتاب الاذکیاء میں. علامہ ابن جوزی فرماندے نے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک شخص دیا دو بیویاں سن تے ایک بیوی رہندی سی ہیٹلی سٹوری وچ ایک رہندی سی اتلی منزل اتنے. وہ خامد اپنی دکان تو کاروبار کردیا تھکیا ٹوٹیا گھر آیا جس ویلے اس زمانے جو سیڑھی ہوں سی لکڑ کی دونوں بیویاں نے بڑا اچھا کھانا تیار کیا بھی شوہر نے آنا ہے کھانا پکایا. اس جن خامد ویڑے بڑھیا نا تو اتلی بیوی کی خواہش ہوئی کہ خامد اتنے آئے تھلے والی کی خواہش ہوئے تھلے آئے. وہ عشاء خامد دونوں بلا لگ پہ بلاندیا پھر آپس میں لڑ پہ. خامد سیڑھی دے وشکار ہی سی اجے تو اینا انہیں زیادہ جھگڑا یا گالی گلوچ کیتا. خامد تنگ آ کے کہندا ہے جے میں اتنے تیرے کو لاواں تے تینوں چلا تے جے تھلے تیرے کو لاواں تے تینوں چلا غصے بھی تیرے کو لاواں تے تینوں چلا.
وہ فسیا سرکار. آپ نے فرمایا کسی نے بھی طلاق نہیں ہون لگی, تھی انج کرو جی اتلی ہے نا وہ سٹوری بدل کے انہوں تھلے لے آؤ, تھلے والی نو اتنے لے جاؤ. انہیں آخر جو اتنے تیرے کو آوا تو تینوں طلاق, تھلے تیرے کو آوا تو تینوں طلاق. وہ اپنی منزل بدل لین, پاوے اتنے جائے پاوے تھلے جائے, طلاق. اللہ تعالیٰ نے دیکھو گزارش ہے, ہر زبان تھی لے لو, ہر زبان بعض اوقات لفظ کچھ اور ہوتا ہے, مانا کچھ اور ہوتا ہے. ہر زبان خواہ پنجابی ہے یا اردو ہے یا عربی ہے, بظاہر لفظ کچھ اور ہوتے ہیں تو مراد کچھ اور ہوتی ہے. ساری پنجابی زبان کہتے ہیں, میں اکثر دیکھا کہ والد صاحب کی خدمت بھی آنا نا تو انہیں کہنا جی مجھ نس گئی تیرا دم کر دو, مجھ نس گئی تیرا دم کر دو. مانا تو یہ لفظی ترجمہ تو یہ کہ کلا توڑا کے نس گئی, گھروں ہی دوڑ گئی. ظاہر مانا تو یہ نا مجھ نس گئی ہے. مراد کی ہے؟ مراد دودھ نہیں دیتی, بجی کلے والی ہے پر دودھ نہیں دیتی. لفظ ہور نے مراد ہو, لفظ کچھ ہور نے مراد ہو رہے. ایک حدیث ہے عربی زبان کی, سنو سرکار کی گل. نبی کریم نے فرمایا اپنی پیلی دا پانی دوجے دی پیلی نو نہ دو. یہ حضور نے اپنے جٹ اپنے عربی صحابیاں سے گل کی. میرا نبی نفیس رسول, پاکیزہ طیب طاہر. یہ حسن تکلم ہے نا, نبی پاک دا حضور دی مراد اور تھی نا, اپنا پانی دوسرے دی پیلی نو نہ دو. وہ بدو جڑے سن کہ نہیں یار سن لے تو بڑی اوکھی گل ہے. اسی جدو پانی دینے پیلیاں تے فصلاں پیچ جان تے بننا بن کے بھرا دی پیلی نو دے دینے بھی ود پانی نو آ جائے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا میری مراد زنا نہ کرو. بعض اوقات لفظ کچھ اور ہوندے نے, مانا کچھ اور ہوندا. اے تساں دیکھیا ہوگا پیلیاں تے زمیندار پٹھے وڈدا ہوئے نا چوری تو کہندا او کھلوئی ہے, کھلو ہاں کون او کھلوئی ہے. کہندا کہ یہ بھی کھلوئی تے اودی مراد ہوندی بھی نس جا, دفع ہو جا میرے پٹھے نہ چوری کر. کہندا کھلوئی ہو تے مراد ہوندی نس جا. بعض اوقات لفظ کچھ اور ہوندے نے, مراد کچھ اور ہوندی ہے. تے دوستو اسی طرح قرآن مقدس اور حدیث پاک یہ بعض اوقات الفاظ کچھ اور ہوندے نے, مراد کچھ اور ہوندی ہے. اس مراد تک پہنچنا تیرا میرا کام نہیں, مراداں تک پہنچنا امام ابو حنیفہ کا کام ہے. غرض کلام کی ہے, غائب کی ہے, مقصد کی ہے. الحمدللہ اسی ائمہ اربعہ چارے امام برحق نے, لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو اسی ماننے ہیں, اسی خوش نصیب ہاں. امام اعظم او امام نے اس وقت امت مصطفیٰ دا 80% طبقہ امام ابو حنیفہ دا مقلد, امام ابو حنیفہ دا مقلد. کہ الحمدللہ اے مرکز, اے ادارہ, اے حنفیت دا بھی مرکز ہے, کہ بریلویت دا بھی مرکز ہے. اے خالص دیسی بھی, یہ ڈالڈا نہیں, یہ ملاوٹ نہیں. ملاوٹ کرنے والے کنج دیا ملاوٹ کر دیں. دیکھو میں ایک مثال عرض کروں. میرے اپنے عزیز حافظ مظہر الدین صاحب کا نام تو سنیا ہونا, رحمت اللہ تعالی علیہ. اس دور کے سب تو عظیم نعت گو شاعر سن حافظ مظہر الدین صاحب, اور اہل علم نے منیا ہے کہ انہوں کی نعت بڑی درد ہے, بڑی 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 لطافت. وہ جنہوں کی نعت تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. وہ ایک وقت ایسا آیا کہ مودودی صاحب تو بڑے متاثر ہو گئے. میرے سگے ماموں حافظ مظہر الدین صاحب مودودی صاحب تو متاثر ہو گئے, جو آپ حالانکہ وہ سید صاحب قبلہ دے شاگرد سن, حزب اللہ ناحمد فاروق التحصیل سن. تے مینوں عقیدت دوہری سی بھی ایک ماموں سن, دوجے بہترین نعت گو شاعر سن. دوہری عقیدت سی. مینوں بڑا اضطراب سی اس گل کا. میں کہنے لگے کیا ہے یہ آپ کے یہ حاضر ناظر علم قائم ہے, یہ ان مسائل کی کوئی ضرورت ہے, یہ الجھتے ہیں ان مسئلوں میں. احمد رضا بریلوی کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں تو اس میں بس یہی کفر کے فتوے ہیں, تو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. مودودی کا لٹریچر دیکھیں, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکات, حج. یہ احمد رضا کا لٹریچر, اس میں یہ باتیں نہیں ملتی. تو اس قسم کی گلاں کر. میں کہا ماما جی سب گلاں درست نے. لٹریچر دا زیادہ ہونا احقانیت دی اگر دلیل ہوئے
تے اسلام دی تاریخ میں معتزلہ دا لٹریچر سب تو زیادہ ہے. معتزلہ انہوں نے فلسفے دا رب اسلامی فلسفے نو غالب کیتا ہے یونان دے فلسفے تے. میں کہ ماما جی من دودھ دا مٹکا ہوئے تے وچ ایک پیشاب دی چھٹ پی جائے تے دودھ پاک رہے گا؟ دودھ ہوئے من تے چھٹ پیشاب دی ایک پی جائے تے دودھ پاک رہے گا؟ وہ پلیت ہو جائے گا. میں کیا منیا لٹریچر سے بڑا ہے پر یہ گستاخی رسول دیا چھٹاں پہ ہوئی کہنے لگے میں تھوڑی خود ساختہ گلن. میں کہ ماما جی پھر میں ایک ہی مثال دینا تھی عربی زبان پڑھے ہو تو حزب الاناف سے فارغ ہو تو ایک مثال ہی کافی. دیکھ دا ایکو دانا ٹو لئیے نا تو پتہ لگ جاتا کچی ہے کہ پکی ہے. میں کہ ماما جی ایک مثال ہے وہ جڑی قرآن کی آیت ہے نا قرآن یہ حضور فرمانے نے کل انما انا بشر مثلکم. یہ قرآن دی آیت ہے. میں کہ ترجمہ سننے والا مودودی صاحب نے کیتا ہے. کل انما انا بشر مثلکم کہہ دیجئے جزینیس کہ میں تمہاری طرح ایک معمولی انسان ہوں. معمولی کا لفظ. میں کہا ماما جی تھی عربی پڑھی گرامر بھی جانتے ہو حزب الاناف سے فارغ ہو. یہ معمولی جڑا لفظ ہے یہ کدا ترجمہ یہ معمولی کس طرح ترجمہ بنے ہے؟ معمولی کدا ترجمہ کہہ دیجئے جزی نیس میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یہ معمولی کا جڑا لفظ ہے یہ کدا ترجمہ ہے؟ حافظ مظہر الدین سوچ سوچ کے کہتے ہیں آئے بظاہر یہ کوئی مفہوم تو نہیں ایسا. میں کیا مودودی صاحب کا ترجمہ جے میں تمہاری طرح ایک معمولی انسان ہوں. میں کہ ماما جی اے او پیشاب دی چھیٹے جڑی دودھ دے مٹکے وچ ہے گستاخی ہے. الحمدللہ اس سراج العلوم اے مسلک امام ابو حنیفہ دا بھی مرکز ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی دا بھی مرکز ہے. حنفیت اور بریلویت دا گاڑے. اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا کہ میری زندگی چ میرے مشاہدے چ جڑے لوگ آئے نے نا پابند شرع جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رسول دے تابع ہوئے او حاجی ابو داؤد ایک شخص کوئی شبہ نہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ سلامت رکھے. سراج العلوم نو اللہ ہمیشہ آباد رکھے. داؤد صاحب نو اللہ تعالیٰ مزید صلاحیت عطا فرمائے. آخر دعوانا